نال پڑھو انج سمجھو بارگاہ رسالت کے اندر میری حاضری ہوتی پئی ذرا ہن گج وج کے پڑھو صلاۃ و سلام صلی اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله نہایتی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان محمد سجاد چشتی صاحب بڑی محبت دے نال میں نے حکم کیتا اور اس نیت دے نال ہمیں گھر لے کے دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، ذکر جانا سے کوئی لمحہ بھی خالی نہ جائے۔ اور حضرت فرما رہے سن کہ جنہاں نو کوئی کام میں ایمرجنسی ہو جا سکتے نے، لیکن دل دے اندر ایک کی خیال پیدا ہو گیا سی کہ امام الانبیاء دی بیٹی دا ذکر ہوئے تے پھر وہ سنے بغیر کی دا جان نو دل کرتا ہے۔ یقیناً بہت سے احباب کا اس وقت جو روٹین ہے وہ سونے کی ہے، لیکن انشاءاللہ 20 تو 5 منٹ اسی اپنی نیند نو بالائے طاق رکھتے ہوئے نا اسی او دا ذکر سننا ہے کہ جس دے واسطے تیرے تے میرے مصطفیٰ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہوندے سن۔ گل کی سمجھ آگئی ہے؟ جتنا میں نے ٹائم دیتا گیا وقت کی نزاکت دے پیش نظر میرا مننا ہے کہ 2 منٹ گفتگو ہوئے، 5 منٹ گفتگو ہوئے، 15 منٹ گفتگو ہوئے، جتنی دیر گفتگو ہوئے نا وہ صرف سننی نہیں، اس نو سینے دے اتے محفوظ بھی کرنا ہے، دل دے اتے ان دے اثرات بھی محسوس کرنے نے، اپنی زندگی اتے انہوں لاگو بھی کرنا ہے۔ میں ان اشعار تو سیدہ دا ذکر کروں گا دوستان محترم، یہ ہستیاں وہ نہیں کہ جنہ دے ذکر دے نال انسان دا اپنا مقام بلند ہوتا ہے۔ شاید لکھتے ہیں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، اس طرح نہیں، سینے دا ٹیلا کیا کو سبحان اللہ۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے کی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، اور زبان بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا، اور تیرے قدم کی جو ہو کہ مٹی ہم سنیوں کے سر کا ہے تاج زہرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوستان محترم پہلی گل یاد رکھنی ہے، کیڑی گل؟ پہلی گل کیڑی گل؟ پہلی گل 3 تو 4 گلاں کرنیاں نے تے یاد کروا کے بھیجنیاں نے۔ سبحان اللہ۔ بات کی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ 3 تو 4 گلاں کرنیاں نے تے یاد کروا کے بھیجنیاں نے۔ پہلی بات، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نے سیاستہ دی حدیث مبارکہ میں تے اپنی ماں دے نال نا عرض کردے نے گھر دے اندر، اماں جان میں حضور دی بارگاہ دے اندر جان لگا تے جا کے نا میں حضور دی بارگاہ دے اندر تہاڈی شفاعت دی التجا کرنی ہے، اپنی شفاعت دی التجا کرنی ہے۔ دوستان محترم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے نے، نماز ادا کرتے نے تے نماز ادا کرن تو بعد نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اس صحابی وال متوجہ ہو کے فرماندے نے اے میرے صحابی رب تیری بھی بخشش فرماوے تیری ماں دی بھی بخشش فرماوے گل نہیں سمجھ آ گئی یہ میں اس امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا والے ہو یاد رکھیا جے تسی میرے پیچھے ہوندے مت جانیا کرو کہ میں تہاڈے رکوع اور سجود تو واقف نہیں میں تہاڈے رکوع تو بھی واقف ہاں تہاڈے سجود تو بھی واقف ہاں اور تہاڈے خشوع تو بھی واقف ہاں محدثین کرام فرماتے ہیں خشوع دا تعلق دل دے نال ہوندا وے امام الانبیاء دسنا چاہتے نے جدوں تسی رکوع کردے ہو میں انہاں رکوع نوں بھی جاندا ہاں سجود کردے ہو میں سجود نوں بھی جاندا ہاں اور جس محبت دے نال کردے ہو میں اس محبت نوں بھی جاندا ہاں اب اس سے بڑھ کر اور کیا علم غیب ہو حضرات توجہ آپ فرماتے نے میرے صحابی میرے کو ایک فرشتہ آیا اور فرشتہ آ کے کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے تہاڈی بیٹی نو جنتی عورتاں دی سردار بنایا وے کدی سردار بنایا وے پھر بولو کدی سردار بنایا وے جنتی عورتاں دی سردار بنایا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اگر امام الانبیاء نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تب بھی ہم نے سر تسلیم خم کر کے مان لیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حسن و حسین جب تینوں جوانوں کے سردار ہیں پھر بھی ہم نے سر تسلیم خم کر کے مان لیا اور جب میرے امام الانبیاء نے فرمایا عمر بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے رب کعبہ کی قسم ہے تیرے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا ابو بکر بھی جنتی میں اسی تسلیم خم کر کے مان لیا میں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو آل و صحاب سے محبت رکھنے والا ہو غلطی سمجھ آ گئی ہے عقیدے کے اندر کوئی بھی ٹٹی نہیں ہونی چاہیے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اگر ذرا سی بھی زبان درازی ہو گئی تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا رب کعبہ کی قسم ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے غلطی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی جب امام الانبیاء نے فرما دیا کہ میری شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ بھی سیاستہ ہے تیرے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی میں یہ بھی سیاستہ ہے اور میں تو ایک گل دسو یہاں پر عقیدے کی پختگی مضبوط کرنا مقصود ہے حضور دا جیڑا یار اپنا سارا کچھ حضور دے قدمہ کو نچھاور فرما دیتا وے وہ کنے زہرہ دا حق کھا سکتا وے بات کی سمجھ آئیے آپ کو کہ کوئی نہیں آئی پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے ارے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی یار بنا ہے وہ دین میں شامل ہو تو پھر جار بنا ہے بعد سرکار کے وہ سردار بنا ہے جہاں کھول کتاب میں یہی تحقیق کہے گی تو جو کہے دنیا اسے صدیق کہے گی آج ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا وہ متذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں حضرت ایسے نہیں تو ایسے ایسے نہیں تو ایسے ایسے نہیں تو ایسے میں تو دسو زوجہ ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا دی اور جانتے ہیں علی کون ہے جانتے ہیں آپ علی کون ہے کہ جنہیں بارے تیرے تھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر دے نال کیا لڑتا میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ محمد و شان سیدہ کائنات محمد و
शान सैयदा ज़हरा मुझे मखदूमा कायनात। मुझे आप ये बताएं, आपकी विरासत का आपको ज्यादा पता है या अमेरिका वालों ज्यादा पता है? भाई जिसकी विरासत होती है उसे ज्यादा पता है ना। मेरी विरासत है ते मैनू पता होना वे, ते विरासत मौला अली दी होवे ते मौला अली नु मसला समझ आ जाए, इमाम हसन हुसैन नु आ जाए, सैयदा फातिमा तो ज़हरा नु आ जाए, तो तुझे और मुझे बोलने की जरूरत क्या है? दूजी गल याद हो गई? नहीं हुई याद, नहीं हुई याद, फिर समझाता हूं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक हजरत अबू बकर ने नहीं खाया। जेड़ा सारा कुछ नबी के नाम तो लुटान वाला वे वो किवें ज़हरा दा हक खा सकदा है? बात की समझ आ गई? अब आए तीसरी बात की तरफ, अब आ जाए फजाइल की तरफ। अल्लाह अकबर, ये अकीदे की एक बात थी, अब आए फजाइल की तरफ। हजरत उस्मान गनी, अच्छा हजूर दियां किनियां साहबजादियां ने? फिर बोलो, सीने दा ढिल ला के बोलो। 10 मिनट रह गए ने, कितने? 10वीं वाले दे नाम पे 10 मिनट रह गए ते 10 मिनट होर तुसी नींद नू जरा पासे रख लो। वैसे मैं नहीं समझ रहा कि किसी बंदे के इस वक्त नींद करीब है। आका सल्लल्लाहु दियां 4 साहबजादियां ने, जिन्हां विचों 2 हजरत उस्मान दे निकाह विच आईयां ने। तेरे ते मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उस्मान जे तेरे नबी दियां 40 बेटियां भी होंदियां ना ते एक एक करके तेरे निकाह दे अंदर दे देनियां। गल भी समझ आ गई हजरत? आपने ना, अब फजाइल की तरफ आए, आपने इमामुल अंबिया की दावत की। किदी दावत की थी? हजूर दी ते हजूर दे सहाबा दी दावत की थी। अल्लाहु अकबर। हजूर मस्जिद नबवी चो निकले और मस्जिद नबवी कोई मदीना शरीफ कोई नारायण का गान एक बारी जावे ना, 2 बारी जावे, 3 बारी जावे ते चौथी वजह दा 11 विच बवेगा ना ते प्रोग्राम नारायण का गान दा नहीं बनाएगा, किसी और पासे दा बनाएगा। ते 4 बारी नारायण का गान विच हो गया जाए, 5वीं बार गिलगित का प्रोग्राम बनावेगा, 3 बारी गिलगित विच हो जावे, चौथी बार प्रोग्राम किसी होर दा बनावेगा, 4 बारी मरीज हो जावे, 5वीं बार प्रोग्राम किसी होर ज्यादा बनावेगा। पर रब्बे काबा दी कसम है, जेड़ा एक बारी मदीने हो आंदा ना, कहता मौला दूजी बार फिर बुला, 2 बारी होके आ गया, कहता मौला तीजी बार फिर बुला, 3 बारी होके आ गया, कहता मौला 4 11 दिन आते कभी चौथी बार फिर बुला लेना, 4 बारी होके आ गया, कहता मौला 5 बंदे आते 5वीं बारी फिर बुला, 5 बारी होके आ गया, कहता मौला 10वीं वाले नाते 10वीं बार फिर बुला लेना, 10 बारी मदीने चो होके आ गया, कहता मौला कभी 11वीं वाले नाते 11 बार फिर मदीने बुलाना। क्यों? क्योंकि आका दी चटाई अगे दरी केड़ी चीज है, अबिशी बिलाल अगे बड़ी केड़ी चीज है, वो भी ईमान वाली आंख ता पता लगदा है तैबा दे पहाड़ा के बड़ी केड़ी चीज वे। हजूर मस्जिद नबवी चो निकलते ने, सहाबा इकराम नाल नाल ने ते हजरत उस्मान गनी पीछे पीछे निकले ते कदम गिर ने। मस्जिद नबवी तो लेके हजरत उस्मान गनी के महल तक, आपने घर तक जितने कदम भी बढ़े ना, साहबी रसूल करते ने उस्मान हजूर के कदम क्यों गिनते पे हो? अर्ज किया मेरे प्यारे भाई, मैं कदम इस वजह तो गिनता पिया, जिन्ने कदम हजूर चल के गए ने ना, अज दावत वास्ते आए ने,
تے میرا دل یہ کرتا ہے ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام نو آزاد کر، ہر قدم دے بدلے کی کراں؟ ایک ایک غلام نو آزاد کراں۔ دوستان محترم حضرت مولا علی بھی نال نے، مولا علی دے دل وچ خیال پیدا ہویا کیوں نہ میں بھی حضور دی دعوت کراں۔ آئے گھر دے اندر دعوت کھا کے آزاد توجہ سیدہ دی بارگاہ دے اندر آ کے کہنے لگے اے بطول رسول آج عجیب معاملہ ویکھیا وے، میرے پیر بھائی نے، میرے اسلامی بھائی نے، میرے پیارے بھائی نے، حضرت عثمان غنی نے آج یہ عمل کیتا وے، پر اپنے تے حالات اتنے نہیں نا، اس طرح کردہ میں بھی حضور نو دعوت دا عرض کر کے آندا ماں۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے جاؤ تسی حضور نو دعوت دا عرض کر کے آؤ تے اس طرح کرنا وے وی جدو حضور مسجد نبوی چو نکلنا تسی بھی قدم گڑنے نے، تسی کی کرنا وے پھر والو تسی کی کرنا ہے قدم گڑنے نے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے فاطمہ عثمان تے عثمان میں رب نے بڑیاں کرم نوازیاں فرمائیاں میں پر اپنے اتنے حالات نہیں، فرمایا تسی قدم گڑنا تو اڈے کام میں، پھر اس قدمہ دے ہوتے عمل کرنا فاطمہ تو زہرا دا کام میں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت توجہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دعوت کرن نو دل پیا کردا وے تے تسی آنا وے۔ حضرت مولا علی نے دعوت حضور نو دتی، حضور تسی آنا وے۔ اللہ اکبر تے صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو میرا داماد اج مینوں بھی تے تانوں بھی دعوت دین آیا وے۔ پریشانی دے پہلے ہے سی پر اور پریشانی تھوڑی جی ود گئی، پر پریشانیاں دا مشکل کشا بھی تے کول ہی ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ حضرات توجہ، اب اس واقعے کو میں تقریباً کوئی 20-25 منٹ کے اندر بیان کرتا ہوں، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حضرات آگے چلیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو فرمایا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر فرمایا کہ فاطمہ میں تے دعوت حضور کو دیتی سی تے حضور نے سارے صحابہ نو دے دیتی ہے تے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے تسی تے صحابہ کرام نو دعوت نہیں نہ دیتی، حضور نے دعوت دیتی ہے تے جو دعوت دین والے حضور نے تے لنگر بھی حضور ہی پکانا جانتے ہیں، لنگر ہی حضور بننا جانتے ہیں۔ اب یہ بھی سیدہ کائنات ہے، نور چشم رحمت للعالمین ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ تاریخ پر مسجد نبوی سے نکلے، حضرت مولا علی پیچھے پیچھے، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کے بھیجیا سی یو گل نہیں بھولنی جیڑا عمل حضرت عثمان نے کیتا تسی بھی یو کرنا ہے۔ اب حضرت مولا علی پیچھے پیچھے کہ قدم گرنے پہنے، قدم گردیاں جس ویلے گھر تک پہنچے نا حضرت مولا علی نے گھر تک، اللہ اکبر کہ آگے نا ہولی جا کہنے لگے فاطمہ حضور دے نال صحابہ بڑے نے، جو حضرت فاطمہ تو زہرا عرض کرن لگیاں اے میرے سردار میں بھی انتظام پورا کر لیا میں یہ انتظام پورے حضرت عرض کیتا او تے کرنا سی نا کیونکہ کہہ کے بھیجے آسی۔ اللہ اکبر۔ حضرت توجہ، اب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض لگی ہے سردار قدم ہو گئے، دعوت ہو گئی کر کے سجدے رکھ لیا
اسی غلام کر سکتے پر جتنے میرے بابا مسجد نبوی تو قدم ڈال کے میرے ہر قدم دے بدلے تو جہنم حضور دے گنبد یاد فرما کتھوں جہنم دے وچوں کوئی اپنا ہی ہوتا ہے جڑا اپنے دا خیال رکھتا ہے اصلہ نال جے نیکی کری تیو نسلہ تانگ نہیں بھولتے حضرات رب کعبہ دی قسم ہے انہاں دا ذکر دنیا کے اندر کیتا کرو انہاں دا ذکر سننا بھی باعث برکت میں رب کعبہ دی قسم کوئی کسے وڈیرے جو بچیاں دا ذکر کرے وہ وڈیرا خوش ہوتا ہے کوئی کسی جاگیردار نے بچیاں دا ذکر کرے وہ جاگیردار خوش ہوتا ہے پر رب کعبہ دی قسم ہے جس مصطفیٰ کے دنے تے راتی درود پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ جانتے ہیں میرا کیڑا کیڑا غلام میری فاطمہ دے نال بھی محبت کرتا ہے میری عائشہ دے نال بھی محبت کرتا ہے میرے ابو بکر دے نال بھی محبت کرتا ہے حضرات توجہ صرف 3 منٹ رہ گئے تسی ہولی بول دے ہو میں وقت کا بڑا پابند ہوں حضرات توجہ مجھے پتا ہے اب آپ نے معاملات بھی کرنے ہیں پھر بھی تے لوڑ پڑنی ہے نا کہ 15 تاریخ نو بھی 10 کو بھی لوڑ پڑنی ہے 15 میں بھی لوڑ پڑنی ہے حضرات توجہ اب دوستان محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میری بارگاہ کے اندر ہونے جبریل حاضر ہوئے نے کہ آ کے عرض کرتے پہ نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رب سلام بھیجدا پہ آوے تے سلام دے نال پیغام بھیجدا پہ آوے تے پیغام کی بھیجدا پہ آوے حضرات توجہ پیغام کی بھیجدا پہ آوے پیغام بھیج رہا ہے کہ تہاڈی فاطمہ نے سر سجدے دے اندر رکھیا ہے کہ ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کرنے دی جہنم دے وچوں ایک ایک امتی نو آزاد کرنے دی التجا کیتی ہے رب العالمین میں وہ فرماندا پیا ہر قدم دے بدلے تہاڈے ایک امتی نو نہیں بلکہ ہر قدم دے بدلے 1000 جہنمیاں نو جہنم دے وچوں آزادی عطا فرما دے سبحان اللہ 2 منٹ رہ گئے سبحان اللہ 2 منٹ کے اندر 2 باتیں پہلی گل یہ جڑی آج کل کھچڑی پکی ہوئی ہے نا بالکل بھی اس کھچڑی ال نہیں جانا بات کی سمجھ آ گئی ہے رب کعبہ کی قسم ہے ہم کسی کا بھی احترام کرتے ہیں کسی کی بھی عزت کرتے ہیں حضور دی وجہ تو کرتے ہیں اور یار اسی جو سبزی نوی کدو شریف آنے جنہوں حضور پسند فرما لیں ہم تو اس بلال حبشی کو بھی اپنی آنکھوں کا جو ہے وہ نور سمجھتے ہیں کہ زمانے والے جس بلال کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے تیرے تے میرے مصطفیٰ نے سینے نہ لایا ہوئے لوگ اپنے محبوب کی مثالیں چاند کے ساتھ دیتے ہیں سورج کے ساتھ دیتے ہیں مانا کہ چاند کا جمال اچھا ہے پر اس سے لاکھ درجے محمد کا بلال اچھا ہے اچھا نعرے والا ٹائم میرے ٹائم دے اندر نہیں جی یہ تہاڈی محبت ہے اللہ اکبر رب کعبہ دی قسم ہے نعرہ تکبیر لگے تاں سنی دا سینہ ٹھر جاندا ہے نعرہ رسالت لگے تاں سنی دا سینہ ٹھر جاندا ہے حق چار یار دا نعرہ لگے تاں سنی دا سینہ ٹھر جاندا ہے تے مولا علی دا نعرہ لگے وہ بزرگ آدمی دین تھے نا ان سے کسی نے پوچھا حضرت دسو حضرت فاطمہ افضل نہیں حضرت سیدہ عائشہ افضل نہیں سبحان اللہ عجیب عجیب لوگ سوال کرتے ہیں پر ہوئے کسی نے 11ویں دا صحیح معنی کے اندر لنگر کھاتا ہوئے بے شک
ہوئے کسی نے جناب سجی داتا لی ویری دے سامنے جناب سی حق بن کے صحیح مانے آدھے اندر کروتا ہوئے تے ملاد دے چور کھا دے ہو پھر وہ حلال بھی کیتے ہو آپ فرما لگے گل سن تو میں بڑی افضل نے کہہ لگا نہیں دسو میں نوالا کوڑ نے دی افضل کوڑ نے فرمایا کہ بیوی دی حیثیت نال دیکھتا دے نا کہ حضرت عائشہ بیوی نے حضور دیاں کہ حضرت فاطمہ بیوی نے حضرت مولا علی دیا بیوی کی نظر نال دیکھتا دے کہ حضرت عائشہ افضل نے وہ ایسی دے نسبت آلے ہیں کہ بیٹی دی حیثیت نہ دیکھتا ہے نا کہ پھر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا امام الانبیاء دیا نے اور حضرت عائشہ بیٹی نے حضرت ابوبکر صدیق دیا بیوی اور دی حیثیت نہ دیکھے گا کہ حضرت عائشہ افضل نے اللہ نے اگر بیٹی اور دی حیثیت نہ دیکھے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا افضل نے پتہ کی ساڑھے نزدیک دونوں ہی اللہ نے اسی دونوں نالی محبت کرتے ہیں آخری منٹ تے 45 سیکنڈ حضرت بڑا مشکل ہوتا ہے جب 20 منٹ کی بات کو 3 منٹ کے اندر سمیٹنا ہو حضرت توجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری ٹائم آ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت اب اس حدیث مبارکہ کی راوی حضرت عائشہ تو صدیق ہے ایک اور دنوں گل دس لیا اگر صحابہ کرام کا دروازہ چھوڑیں گے تو اہل بیت کی شان نہیں ملے گی اگر اے جڑی آیت مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے نا برکت دی خاطر ورنہ اس منبر کے اوپر تو اس کی شان مجھ سے کہیں اعلیٰ اور فخری بیان کر دیا بڑے بڑے خطیب آمدے نے اس مقام کے اوپر اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں یہ تو میں نے حصول برکت کی خاطر پڑھی ہے لکھے برک قرآن دے میں کھول سارے اچھا چلو اگے سنانا میں پہلے گل کر دوں حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ حضور نے ایک باری نہ میرے کرنا کے اندر ایک گل کی تھی کہ میں رو پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے بے قرار ویکھیا نا پھر ایک گل کی تھی تو میں مسکران لگ گئی پھر میں مسکران لگ گئی حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے دسو وہ گل کیڑی کیتی ہے فرمایا ہن نہیں دسنا کچھ عرصے کے بعد آپ کے اور میرے مصطفیٰ کا وصال ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ پھر حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امی عائشہ آپ کے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں ایک بات کہی کہ ہر سال جبریل میرے پاس آتے ہیں اور آ کے میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں کی کرتے ہیں تسی تے میں اسی اپنے کاروبار کرتے ہوتے ہیں انہیں جا کے میں پیپر چیک کرنے کی کرنے نے سونا کوئی نہیں میں کیونکہ بچیاں دے پیپر ہو رہے ہیں تے وہ پیپر میں نو ملنے نے تے میں پیپر جا کے چیک کرنے نے اور آج جمع کروانے نے لازمی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں لیکن مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا 30 سیکنڈ ادارے لگ سکتے ہیں کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا 30 سیکنڈ اور میں کو دے دیا اللہ اکبر توجہ یہ جو مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا ہے نا مت سمجھیے گا یہ سارا دن روزہ بھی رکھتا ہے پھر آپس میں یہ دور بھی کرتے ہیں تیرے تے میرے مصطفیٰ نہ دور کون کرنا انداوے جبریل ڈٹھے بھرے قرآن دے میں کھول سارے کملی والیا نہیں تیری شان کیا میں کوئی اور ڈٹھا تیری شان کا کرے مقابلہ کیا آج کا انوزنی چور ڈٹھا کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے بہنگا راتی دینے ایوئی چور ڈٹھا وہ اللہ والے مقدی کر مقا دیتی تو سا ہو ڈٹھا
فرمایا ہر سال جبریل میرے نال قرآن دا دور کرن آندے نے تے ہر سال ایک باری کردے نے، ایتکی دو باری کیتا وے۔ مینوں لگدا ہے جویں اگلا رمضان میں اس دنیا دے اندر ظاہری طور تے نہیں ویکھ پانا تے امی عائشہ میرا دل غمگین ہو گیا، میرا دل پریشان ہو گیا۔ جدو حضور نے مینوں پریشان ویکھیا نا تے پھر فرمایا فاطمہ پریشان کیوں ہوندی ہے؟ تو بھی میرے نال ملنا وے تے رب نے تینوں جس ویلے تو ملنا وے نا رب نے تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا کے میرے نال ملنا۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے دوستان محترم؟ یاد رکھیے گا یہ جو آنے والے دن ہیں رمضان المبارک کی برکتاں